بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ قبل محترم اویس اقبال کی خدمت میں چند سوالات پیش کیے گئے تھے۔ حضرت نے اب تک ان سوالات کو درخور اعتنا نہیں جانا۔ ان سوالات کو دہراتے ہوئے ہم چند نئے سوالات پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر محترم اویس اقبال یا کوئی اور ان سوالات کے جوابات سے ہمیں اور دیگر دلچسپی رکھنے والے احباب کو بہرہ مند فرمائیں۔ گزشتہ ویڈیو میں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کو قرآن مجید میں واقعہ معراج پر اعتراض یہ ہے کہ مسجد اقصی واقعہ معراج کے وقت موجود نہ تھی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ بھائی، وہاں تو مسجد حرام بھی موجود نہیں تھی، آپ کو صرف مسجد اقصی ہی پر کیوں اعتراض ہے؟ واقعہ معراج جس دور کا ہے، اس وقت روئے زمین پر کہیں کوئی مسجد نہ تھی۔ پہلی مسجد کی تعمیر کب ہوئی؟ علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہماری یادداشت کے مطابق ہم نے جو علماء سے سنا، پہلی مسجد قباء ہے، جو ہجرت کے 1 برس بعد 622 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ آپ سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ آپ مسجد کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک صرف عمارت مسجد ہے یا کچھ اور بھی؟ آپ سے ایک سوال اور بھی کیا گیا تھا کہ اگر آپ مذاہب کو خود ساختہ انسانی قرار دیتے ہیں تو آپ کی دعوت کیا ہے؟ اگر مذاہب کو دنیا سے نکال دیا جائے تو آپ کس طرف اور کس دلیل کے تحت بلاتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اپنی دعوت کے حق میں سائنسی شواہد موجود ہیں؟ امید ہے آپ جلد ان سوالات کے جوابات ہماری رہنمائی کے لیے پیش فرمائیں گے۔ آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں چند مزید سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ محترم اویس اقبال کے علاوہ کوئی اور صاحب بھی ان سوالات کے جوابات عطا فرما سکتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا معروضی اخلاقی اقدار اور فرائض کسی ماورائی ماخذ کے بغیر ممکن ہیں؟ اور اگر ممکن ہے تو صحیح غلط کی تمیز کس معیار پر ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ میں اپنا سوال دہراتا ہوں۔ کیا معروضی اخلاقی اقدار اور فرائض کسی ماورائی ماخذ کے بغیر ممکن ہے؟ اور اگر ممکن ہے تو صحیح غلط کی تمیز کس معیار پر ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ اب ہم بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک دور افتادہ چھوٹا سا گاؤں ہے، باقی دنیا سے کٹا ہوا، الگ تھلگ سا۔ یہاں ایک منڈی ہے، اس منڈی میں سب برابر ہیں، ہر ایک کے اپنے اصول اور اس کی اپنی قیمتیں ہیں۔ ہر فرد خود اپنے اصول طے کر رہا ہے اور خود ہی اپنے اعمال کو منصفانہ یا غیر منصفانہ قرار دیتا ہے۔ ہر فرد کے انصاف کی اپنی تعریف ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا حالات ہونے والے ہیں؟ تجارت یا فساد؟ کیا یہ سادہ سی مثال انسانی زندگی اور اخلاقیات کے بارے میں ایک بہت گہرے سوال کا دروازہ نہیں کھولتی؟ اویس صاحب، آپ کے پاس اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس منڈی میں کوئی کس معیار کو کیوں قبول کرے؟ امید ہے آپ جواب ضرور دیں گے۔ یاد کیجئے مشہور فلسفی فریڈرک نیچے، جس نے اعلان کیا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ، اس نے بھی تسلیم کیا تھا کہ ایک ماورائی خدا کے بغیر صرف اخلاقی خلا بچتا ہے۔ اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ ماورائی ماخذ کے بغیر انسانیت کو اپنے اخلاقی فریم ورک کو درست ثابت کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ میں انہیں ہی یاد کیجئے فیوڈور دوستویفسکی کو، جس کے مشہور ناول دا برادر کرامازوف کو، یہ فلسفیانہ ناول وجود باری، اخلاقیات اور فری ول پر ہے۔ ناول میں آئیون کارامازوف کہتا ہے کہ اگر خدا نہیں تو بس پھر تو سب جائز ہے۔ چلیں اس ضمن میں ایک اور سوال،
کیا عالمگیر آفاقی اخلاقیات انفرادی ترجیحات سے پیدا ہو سکتی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عالمگیر یا آفاقی اخلاقیات انفرادی ترجیحات سے پیدا ہو سکتی ہیں؟ آپ سے دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ آپ کے نقطہ نظر کے مطابق یہ سلسلہ کائنات، یہ کون و مکان سب بے مقصد ہے، جبکہ اخلاقیات بے مقصد نہیں ہوا کرتی۔ سوال یہ ہے کہ ایک بے مقصد کائنات میں اخلاقی ذمہ داریاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ خیر و شر کا تصور، صحیح و غلط کا امتیاز، اور ایسا امتیاز کہ وہ عالمگیر ہو، وہ محض بقال الجہد کی جبلت سے کیسے برآمد ہو سکتا ہے؟ اچھا، ایک اور سوال۔ آپ حضرات کے نزدیک ہر ایک کی سچائی الگ اور اپنی ہے، اس اپنی اپنی سچائیوں کی دنیا میں انصاف مطلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اخلاقی اقدار مطلق کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اور یہ بھی کہ وجودی معنویت کے بغیر اخلاقی معنویت کیوں کر ممکن ہے؟ جب خود انسان ہی بے مقصد ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ امید ہے آپ جلد ہمیں ان سوالات کے جوابات سے بہرہ مند فرمائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔